الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. قابل قدر علماء کرام، طلباء عزیز، معززین شہر، بالخصوص جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی کے امیر جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، جناب ارشد عباسی صاحب، ضلع اٹک کے امیر مفتی تاج الدین صاحب، ملک شاہد صاحب، جناب سفیر عالم صاحب، اور میرے کینڈیڈیٹ صاحبان مولانا عبدالرؤف صدیقی صاحب، محمد عثمان حیدر صاحب، ملک شفاعت علی صاحب، مولانا علی المرتضی صاحب، محمد شعیب نسیم قریشی صاحب، مولانا امیر عثمان علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو میں اسٹیٹ سیکرٹری سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں قائد جمعیت نہیں ہوں، میں ایک ادنا کارکن ہوں جمعیت کا. اس طرح نہ ہو کہ آپ میرا دانا پانی بند کروا دیں، خدا کے بندے. اور میں جمعیت کا کارکن ہوں اور اسی پر فخر کرتا ہوں. ہم سب کے قائد، پوری امت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو لہٰذا کبھی غلط فہمی یا خوش فہمی میں کوئی ساتھی مبتلا نہ ہو. اور میں اسی پہ فخر کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ بہت سارے مناصب میرے ساتھ وابستہ رہے ہیں. تو اس طرح مہربانی کرے کبھی آئندہ مجھے ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ فرمائے تو مہربانی ہوگی. میرے عزیز دوستو، سودا تو ہر ایک کو حق ہے کہ اپنا سودا صحیح بیچے. دکاندار کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ ہر چیز اٹھا کے آپ کو پیش بھی کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے، اور اتنی تعریف کہ آپ نہ خریدتے ہوئے بھی خریدنا چاہیں گے. اور میں جو سودا پیش کرنا چاہوں گا وہ تو ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے. میرے عزیز دوستو، یہ سامنے انتخابی نشان ہے ہمارا کتاب. شعور، آگہی، علم و عمل کا نام ہے. آپ کسی تیر سے، کسی بلے سے، کسی شیر سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ کتاب سے حاصل کریں گے. اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو بھی کتاب کو کھولنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو آپ کتاب کی طرف جائیں گے. اگر آپ توحید کو سیکھنا چاہیں گے یا اس کا علم حاصل کرنا چاہیں گے تو بھی کتاب کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے
جو ہدایت نامہ بھیجا اس کو بھی کتاب کا نام دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کتاب کا نام دیا. ہمارے انتخابی نشان کا نام بھی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ہدایت نامے کو بھی کتاب کا نام دیا. اب ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا انتخابی نشان جو کتاب ہے نعوذ باللہ وہ قرآن ہے یا اس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے. بالکل بھی نہیں. لیکن کتاب ہے. قرآن مجید بھی آپ کو کتاب کی شکل میں ملے گا، جیسے اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو میں نے ہدایت نامہ بھیجا ہے، یہ جو میں نے آئین منشور دستور الامر انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس کائنات کے لیے بھیجا ہے، اس کا نام کتاب ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پھر آپ اسی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن ملے گا، اسی کتاب کو پڑھیں گے تو حدیث ملے گی، اسی کتاب کو پڑھیں گے تو سیرت طیبہ کی رہنمائی ملے گی، اسی کتاب کو پڑھیں گے تو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی کردار اسی میں آپ کو ملے گی. دنیا کی کسی شخصیت کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں اگر آپ نے جستجو کرنی ہے تو وہ مسودہ کتاب کی شکل میں آپ کو ملے گا. تو ہمارا انتخابی نشان کیا ہے؟ کتاب. پھر یہ کتاب، یہ جو ہمارے اکابر نے اس کا انتخاب کیا ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہر آدمی کے بغل میں ایک فائل ہوگا یا دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس اعمال نامے کے فائل کو کتاب کہا گیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. دائیں ہاتھ میں جو کتاب ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اس کا حساب آسان ہوگا. تو ہمارے اکابر نے اس کتاب کو اپنا انتخابی نشان اسی مقصد کے لیے لیا کہ یہ رہبر و رہنمائی کا ایک دستاویز ہے، اور اسی کو اگر آپ کا منشور ہوگا، آپ کا دستور ہوگا، پاکستان کا آئین جو بھی ہے وہ بھی کتاب کی شکل میں ہے. تو اس لیے کتاب سے ہی آپ کو علم، سائنسی علوم جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ کتاب، یا تاریخ وہ کتاب کی شکل میں آپ کو مل سکتی ہے. زبانی چیزیں آدمی بھول جاتا ہے. نوشتہ بمانت سیاہ بر سفید نبی سندرا نیست فردا امید. لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ کاغذ پر سیاہی کی طرح نظر آئے گی. لکھنے والے کو کل تک بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے. تو لکھی ہوئی چیز تو وہ کتاب کی شکل ہوتی ہے، وہ کسی پیپر کی شکل ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کتاب کو پڑھ کر ہی آدمی راہ راست پر جا سکتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن سکتا ہے. اللہ جل جلالہ کی توحید کو کتاب کے ذریعے ہی اس کو پتہ لگ سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنا انتخابی نشان کتاب رکھا. بلہ جو ہے یا تیر ہے یا شیر ہے یا کوئی بھی انتخابی نشان ہے، اس کا وہ مقام یا وہ حیثیت نہیں ہے، بس ایک انتخابی نشان ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو انتخابی نشان قوم کو دیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک رہبر اور رہنمائی کی چیز ہے جو قیامت کے دن میں ہمیں کتاب کی شکل میں مل سکتی ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ
کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جس طبقے سے تعلق رکھے گا اسی طبقے میں شمار ہوگا۔ دیکھیے میں جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے، تو مجھے معاشرے میں، محلے میں ہر کوئی کہے گا کہ اس مولوی صاحب کا تعلق جمعیت سے ہے۔ یہ جو میرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ان کا تعلق جمعیت سے ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جی یہ مولوی علی المرتضیٰ جو ہے اس کا تعلق جمعیت سے ہے، ووٹ مانگ رہا ہے۔ اگر کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو محلے میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ پیپلا ہے، جیالہ ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، زرداری صاحب ان کے قائد اور لیڈر ہے۔ کسی کا تعلق عمران خان سے ہے تو پی ٹی آئی، عمران خان یہ ان کے لیڈر اور پی ٹی آئی کی طرف نسبت، مسلم لیگ کی طرف ہے تو ان کی نسبت مسلم لیگ کی طرف ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، جب میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص کا جس طبقے سے تعلق ہوگا وہ انہی میں شمار ہوگا، جب دنیا میں انہی میں شمار ہوگا تو پھر قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ذرا غور سے سنیں میری بات، میرا چونکہ گلا خراب ہے، بولنے میں دقت ہو رہی ہے، انہی میں شمار ہوگا۔ اب ہم دنیا میں مسلمان ہو کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اٹھانا، اس کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یہ ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے۔ تو یہاں جو علماء ہیں اور جمعیت علماء اسلام خارج میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق ہے۔ لاکھوں علماء، لاکھوں حفاظ، ہزاروں شیخ الحدیث، سینکڑوں بزرگان دین، شیخ طریقت جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے۔ آپ نے دیکھا آزادی مارچ میں لاکھوں لوگ تھے، اور وہ 80% تقریباً عالم، حافظ، شیخ الحدیث اور بزرگان دین تھے۔ 20%، 30% عام مسلمان آپ کہہ سکتے۔ تو جب دنیا میں آپ کا تعلق علماء سے ہوگا، علماء ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اس جماعت سے جس کسی کا بھی تعلق ہوگا، چاہے وہ عالم ہے چاہے نہیں ہے، لیکن تعلق اور نسبت علماء کے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن علماء کے ساتھ، علماء پیغمبر کی جماعت، اور آگے حوض کوثر بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نصیب ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اگر کسی اور پارٹی کا ساتھی یہاں تشریف فرما ہو، وہ ناراض نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی شخص پیپلز پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی دعا کرے گا کہ قیامت کے دن میں زرداری کے ساتھ اٹھوں، کرے گا کوئی؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی ایسا کوئی شخص ہوگا جو دعا کرے کہ میں قیامت کے دن عمران خان کے ساتھ اٹھوں؟ کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ دعا کرے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اٹھوں؟
جب آخرت میں میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب اس کے ساتھ اپنی نسبت کو نہیں جوڑتا تو پھر دنیا میں کیوں جوڑتے ہو؟ دنیا میں جب آپ اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہو اور اس سے توبہ طائب بھی نہیں ہوتے تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اٹھو گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، بدقسمتی سے ملک بنا اسلام کے نام پہ، لیکن ہائی جیک کیا ایسے لوگوں نے پاکستان کو کہ 74 سال گزرنے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آیا۔ اب اس قبضے کو ہم نے آپ نے اٹھ کر توڑنا ہے، اپنی ہمت سے، اپنی جرأت سے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنے عرصے میں ہمارے پڑوس میں ہندوستان کی آبادی دیکھیں آپ، 1.5 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے، جو معاشیات کے ماہر ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جی آبادی کم ہونی چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ انڈیا کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچا، اور وہ معیشت میں سپر طاقتوں کو بھی کراس کرنے لگا ہے، آبادی تو وہاں زیادہ ہے۔ یوں سمجھو کہ جو طبقہ زبردستی قابض ہوتا ہے ان میں اہلیت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اقتدار کو کیسے دوام بخشیں، اس میں لگے رہتے ہیں، نہ ان کو پبلک کا خیال ہے، نہ ان کو کسی کا خیال۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کارنر میٹنگ کی توسط سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، واکنڈ کے بھائیوں سے، کہ وہ اپنا ووٹ، قیمتی ووٹ جمعیت علماء اسلام کے ممبران کو دے، جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور آپ نے اگر اس ملک کو ترقی کے شاہراہ پہ گامزن کرنا ہے تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو صاف اور شفاف ہوں۔ سرور خان میرے دوست ہیں، ہم MNA رہے ساتھ، وہ پھر منسٹر ہو گئے۔ وہ مہربانی کرے اپنے ماضی کی طرف تو دیکھیں، کہاں سے کہاں، کاف لیگ میں بھی اس کی گنجائش، پیپلز پارٹی میں بھی اس کی گنجائش، مسلم لیگ میں بھی اس کی گنجائش، PTI میں بھی گنجائش، ضمیر بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اگر ہمیں کہیں مولانا صاحب کے بارے میں لب کشائی کرے، میرے عزیز دوستو، ان کو فائلیں دکھاتے ہیں، کرپشن کے فائلیں، بدعنوانی کی فائلیں دکھاتے ہیں کہ بچو تم نے ادھر جانا ہے، نہیں جاتے ہو تو پھر جیل جانا ہے۔ میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، وفاقی وزیر بھی رہا ہوں، صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، ڈپٹی چیئرمین بھی رہا ہوں۔ میری قیادت، میرے ساتھی وزیر اعلیٰ بھی رہے، سینئر منسٹر بھی رہے اور کافی عرصہ رہے ہیں۔ اس ماحول میں، اس گند میں رہتے ہوئے دامن بچا کے چلے ہیں۔ میرے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ کیوں نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر! فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں حکومت کے خلاف، پرویز مشرف تھا ان کے خلاف، وہاں کے کور کمانڈر کو، کوئٹہ کے کور کمانڈر کو کہا پرویز مشرف نے کہ یہ وزیر بھی رہا ہے، صوبے میں بھی وزیر رہا ہے، اس نے کرپشن کیا ہوگا، کوئی کرپشن کا کیس ڈھونڈ کے اس کے خلاف لگا۔ اس نے پوری چھانبین کی، ایک کیس بھی نہیں ملا۔ جب کیس نہیں ملا تو میں گرفتار جب ہوا تو 7 بغاوت کے مقدمے، 7 بغاوت کے، ہر تقریر پر انہوں نے بغاوت کا مقدمہ۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی
ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ تمہاری پالیسیوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تمہاری پالیسیوں سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے پالیسیوں سے جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بہت سارے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، آج بیان آیا ہے، نہ مفاہمت نہ مزاحمت۔ 2023 میں شفاف الیکشن، کیا ہو گیا؟ بڑی پارٹی ہو۔ میں کہتا ہوں اس قوم کی کیا کہوں میں کہ ایسے لوگوں کو قیادت دے دیتے ہیں جو صرف چھڑی دکھانے پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، چھڑی دکھانے پہ۔ جب لیڈر بنتے ہو تو پھر لیڈر کی صلاحیت، لیڈر کی جرأت، لیڈر کی ہمت یہ بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر حکومت کرتے ہو تو پھر حکومت، سیاست کرتے ہو تو پھر سیاست میں جیل بھی ہے، سیاست میں کوڑے بھی ہے۔ ہم نے کھائے ہیں کوڑے، ہم نے جیل کاٹی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو خانہ بدوش ہیں، جو خانہ بدوشی کی سیاست کرتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو جانتے ہیں۔ لیکن اب بھی میں معاف کرتا ہوں کہ علماء کرام کے بارے میں گھٹیا باتیں نہ کیا کرو۔ آپ کو حق ہے اپنا سودا بیچیں جس طرح کرتے۔ 3 سال سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا ظلم ہے۔ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، ہماری حکومت آئی۔ اس محفل میں کم از کم 10 نوجوان آپ اٹھے بتائیں مجھے کہ ہمیں نوکریاں ملی ہے۔ 9 ساتھی اٹھے نوجوان، 8 اٹھے، 1 اٹھے ہاتھ کھڑا کر دے گی جی مجھے نوکری ملی ہے۔ 3 سال میں واقعین کے لوگوں میں سے کسی ایک کو اگر 1 نوکری بھی نہیں ملی تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے۔ ہے کوئی ساتھی جو کھڑا ہو کے بتا دے کہ جی مجھے گھر ملا ہے کوئی؟ کیا ہوا؟ آپ تو جے ایس کیو سے قریب ہیں، پنڈی سے قریب ہیں، آپ کو تو ملنا چاہیے۔ جناب والا انہوں نے کہا کہ ڈالر اس وقت ایک نوجوان کہہ رہے ہیں ہمیں ٹینٹ بھی کسی نے دیا، گھر تو بڑے دور کی بات ہے۔ میں آتا ہوں اس میں۔ انہوں نے کہا جی ڈالر کو جو 104 یا 2 پر ہے 60 پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر جو قرضہ ہے مالیاتی اداروں کا وہ جلد ختم کروائیں گے، ملک کی معیشت کو ایسا ترقی دیں گے کہ آسمان کو چھونے لگے گا۔ باہر سے لوگ آ کے یہاں ملازمتیں کریں گے، نوکریاں کریں گے۔ اور جناب والا یہ ساری چیزیں 3 سالوں میں اب تک تو جھوٹ ثابت ہوئی۔ ڈالر 170 پہ پہنچ گیا جہاں وہ 60 پہ لانا چاہتے تھے۔ جن غریبوں کو کہا گیا کہ ہم تمہیں گھر بنا کے دیں گے، انکروچمنٹ کے نام پر لاکھوں گھر گرائے گئے پورے ملک میں۔ 20-20 30-30 سال سے لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ کیا انتظامیہ اندھی تھی؟ وہاں کی صوبائی حکومتیں بے خبر تھی ان چیزوں سے؟ وہ سارا بیچارہ اپنا پونجی وہاں صرف کیا اور جناب علی انہوں نے نوٹس دی بغیر گرا دیا۔ اسی طرح جناب والا
नौकरियों से लाखों लोग निकाले गए हैं, नौकरियां दी नहीं है, लाखों लोग निकाले गए हैं। 17,000 उस दिन आपके कोर्ट ने फैसला दिया है उनको निकालने का। न कोई नोटिस, न कोई इस तरह की बात कि जाएं आप अपने कागजात को ठीक करें, दुरुस्त करें। अगर आपके कागजात कहीं उनमें कोई डिफेक्ट, गलती है तो उसको सही करें, ये भी नहीं, निकाल दिए। फैक्ट्रियों से लाखों लोग, ये जो आपके सीपेक में काम कर रहे थे लोग, मोटरवे पे लोग निकाले गए। तो झूठ पर मबनी हुकूमत 3 साल से मुसलसल चल रही है। कहते हैं जी फजल रहमान इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम कैसे बर्दाश्त करें? एक तो जालसाजी, धांधली का पैदावार, दूसरा नालायक और नाअहल, तीसरा ये कि इस साल नहीं गुज़िश्ते साल की आप जीडीपी ग्रोथ देखे, 0 शो किया गया। आगे तो फिर समंदर है, मईशत दीवालिया बन चुका है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, कलमे हक कहना हम सबका फरीजा है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिले इंतजामिया चूंकि छोटे लोग हैं, अब उनसे मैं क्या कहूं, वो जमीयत को शायद एक छोटी जमात समझकर उनके कारकुनों को तंग करते बिला वजह। हुकूमत जलसा करे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, दूसरी पार्टियां जलसा करे तो उस पर कोई पाबंदी कतगल नहीं है। और जमीयत को खौफ हिरासत क्या मुश्किल है तुम्हारा? जब तुम समझते हो जमीयत छोटी जमात है तो तुम्हें क्या खौफ लायक है? तो इसलिए रवैया दुरुस्त करो। हमेशा ये इमरान या ये हाजी सरवर खान नहीं रहेगा, हम भी आ सकते हैं। अगर न भी आए तो हमारा हक है। जब तुम कहते हो जमहूरियत है मुल्क में, आइन की पासदारी है, कानून की अमलदारी है, तो फिर हमें रोकते क्यों हो? फिर हमसे डरते क्यों हो? खौफजदा क्यों हो? हम पुरअमन लोग हैं। जैसे साथियों ने बताया, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लाखों लोग हमारे काफिले में थे। और उसके अलावा 15 मिलियन मार्च की हमने पाकिस्तान में, लाखों लोग शरीक होते थे। ट्रैफिक भी जारी थी, दुकानें भी खुली हुई थी, कोई मुश्किल नहीं था। तो इसलिए हुक्मरानों से तो यही इस्तदा है कि अब वो बस करें, मेहरबानी करें, अब वो इस कौम को छोड़ दें। अच्छा, इन्होंने आपसे एक वायदा और भी किया था कौम से, याद है? वो ये कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं IMF की तरफ नहीं जाऊंगा, याद है? और अगर मुझे कहा गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब IMF की तरफ तो गया, स्टेट बैंक IMF, FBR IMF, और जनाबे वाला विजारत खजाना IMF। तो अब तो हम मुतालिबा कर सकते हैं कि आपने कहा था कि मैं IMF की तरफ नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ नौजवानों को भर्ती करने पर खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? 50 लाख लोगों को घर बना के देने पर भी खर्चा आता है। डॉलर को अगर आप 60 तक ले जाएंगे तो मईशत का मुस्तहकम होना जरूरी है। आपका इक्तिसाद दिवालिये की तरफ जा रहा है। तो फिर एक काम करो, उस पे पैसा नहीं लगता, और अगर इन तमाम वादों में से एक भी पूरा करोगे तो कौम को खुशी होगी। वो है खुदकुशी वाली बात। तो इस पर तो पैसा नहीं लगता ना, तो खुदकुशी करेगा तो कौम की जान भी छूट जाएगी और हमारा मुतालिबा भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मैं दरख्वास्त करूंगा आप सबसे कि आप अपना वोट भी हमारे दोस्तों को दे दें
اور اپنے دوستوں کو احباب کو ترغیب دے دیں کہ ایک تبدیلی عمران لا رہے تھے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب آپ تبدیلی لائیں اور JUI کا ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم نرجو رحمتک ونخشى عذابک یا قدیم الاسان۔ یا رب العالمین، ہمارے ساتھیوں کو جو کھڑے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، ان کو ہمت توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جو الیکشن ہے اس کو خیر و امن و عافیت کے ساتھ بخیر خوبی انجام عطا فرما۔ ربنا تقبل